کیا یہ ممکن ہے کہ 2 ارب مسیحی ایسٹر کی رسومات کے بارے میں غلط ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹر کی کہانی میں ایک بڑا تضاد پایا جاتا ہے؟ زیادہ تر مسیحیوں کا خیال ہے کہ یسوع کو بروز جمعہ مصلوب کیا گیا اور جمعہ کی سپہر کو قبر میں رکھا گیا اور پھر 1.5 دن بعد ایسٹر بروز اتوار وہ زندہ ہوئے۔ جب آپ اس کا موازنہ خود یسوع مسیح کے کلام سے کریں گے تو آپ کو ایک بڑا تضاد نظر آئے گا۔ اب بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ یسوع کب تک قبر میں رہے؟ کیا اس اختلاف کی شناخت اور سمجھنا آپ کے ایمان کو متاثر کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کی ابدی زندگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے؟ آئیں آج ہم ان سوالات کا معائنہ کریں گے، ایسٹر کی روایات کی چھان بین کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کیسے یسوع نے اپنے قول کے موافق 3 دن اور 3 راتیں قبر میں گزارے۔ اس مطالعہ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ، کیونکہ ہم آپ کی روحانی مستقبل کو سمجھنے اور ترقی میں مدد کرتے ہیں تاکہ آگے کو آپ اور زیادہ مقبول طریقہ سے خدا کی عبادت کر سکیں۔ اگرچہ ایسٹر کی کہانی میں ایک بڑا تضاد ہے، ایسٹر سنڈے مسیحوں کی طرف سے سال کی سب سے زیادہ شراکت کی جانے والی چرچ کی عبادات میں سے ایک ہے۔ لوگوں کا یقین ہے کہ یہ یسوع کے دوبارہ زندہ ہونے کی عید ہے، یعنی اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی۔ اگرچہ آپ عبادات میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ میں بہت سے ایک سنگین تصاد سے لا علم ہیں، اور یہ وہ تصاد ہے جسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وقت کو کس طرح شمار کیا جاتا ہے، اس میں ایک اہم تضاد ہے۔ حقائق کو سمجھنا آپ کو ایسٹر کی چھٹی اور عید کا مزید مشاہدہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ آپ کے نقطہ نظر کو تبدیل کر سکتا ہے اور یسوع مسیح کے موت سے جی اٹھنے میں آپ کے ایمان کو بڑھا سکتا ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں اور مسیحی رہنماؤں سے ایسٹر کے بارے میں ان کے نقطہ نظر اور اس تصاد کے بارے میں بات کی۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایسٹر کس کی نمائندگی کرتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ کیا ہوگا؟ کیا یسوع؟ خاندان اہم ہے، لیکن یسوع کو قیامت کے بارے میں کسی بھی تعلیم کا مرکزی کردار ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک پریشان کن بات ہے۔ اس نے خود کہا، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 7 باب کی 21 آیت۔ مسیح نے کہا کہ کچھ لوگ اسے خداوند کہیں گے، تسلیم کریں گے کہ وہ نجات دہندہ ہے، جانیں گے کہ وہ قبر سے جی اٹھا، پھر بھی انہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یسوع پر ایمان لایا جائے اور پھر بھی ہمیشہ کی زندگی نہ ملے؟ کوئی بھی اس زمرے میں نہیں آنا چاہتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مذہب اور بائبل کے درمیان، موجودہ مسیحیت اور مسیح کے درمیان یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں بڑا فرق بہت سنگین معاملہ ہے۔ ایسٹر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ زیادہ تر مسیحوں کا ماننا ہے کہ یسوع کی مصلوبیت گڈ فرائیڈے کو ہوئی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے یسوع سے یہ ثابت کرنے کے لیے ایک معجزاتی نشان کا مطالبہ کیا کہ وہ واقعی ہی مسیحا ہے؟ وہ اس بات پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ بغیر ثبوت کے نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ فقیہوں اور فریسیوں نے اس سے کہا، استاد، ہم آپ کی طرف سے کوئی نشان یا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کریں کہ آپ وہی ہیں جو آپ کا دعویٰ ہے۔ متی کی انجیل اس کے 12 باب کی 38 آیت۔ یسوع نے ان سے کہا کہ وہ نجات دہندہ ہے اور اس کا ثبوت صرف ایک مثال، ایک نشان، ایک حقیقت، صرف ایک معجزاتی نشانی۔ وہ ایک نشان اس بات کی تصدیق کرے گا کہ وہ مسیح ہے، حقیقی مسیحا۔ اب اس بات پر یقین کریں یا نہیں؟ یسوع نے جواب دیا، شریر اور گنہگار لوگ وہ ہیں جو نشانی کے لیے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا سوائے یونا نبی کے نشان کے، جس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کے 12 باب کی 39 آیت میں ملتا ہے۔ یونا کی نشانی کیا تھی؟ وہ ہمیں اگلی ہی آیت میں بتاتا ہے، جیسے یونا 3 دن
اور 3 رات بڑی مچھلی کے پیٹ میں تھا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 راتیں زمین کے دل میں رہے گا، جس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کے 12 باب کی 40 آیت میں ملتا ہے۔ یہ وہ نشانی تھی، ایک واحد نشان، ایک واحد ثبوت جو یسوع مسیح نے دیا، جو ظاہر کرے گا کہ وہ وعدہ شدہ نجات دہندہ اور مسیحا ہے۔ یسوع نے کہا جیسے یونا 3 دن اور 3 راتوں تک اس بڑی مچھلی میں تھا، اسی طریقے سے اسی طرح مسیح 3 دن اور 3 راتیں قبر میں رہنے والا ہے۔ لہٰذا آپ پرانے عہد نامے سے ایک صحیفہ لے سکتے ہیں اور یہ نئے عہد نامے کے ساتھ ہم خیال ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس کمال ہے، خدا کا کلام کمال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع کا کلام سچائی ہے، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں، اس پر سوال کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو کیا یسوع نے واحد اور واحد نشانی کے بارے میں جو کہا، اس کا واحد ثبوت کہ وہ نجات دہندہ ہے، آپ پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے؟ اور آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں؟ میری رائے میں یہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہونا چاہیے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ یسوع کے کہنے اور زیادہ تر مسیحوں کے ماننے اور عمل کرنے کے درمیان اختلاف ہے۔ اب کیا جو یسوع نے کہا اس سے آپ کے ماننے سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب یسوع کی مصلوبیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ بڑی مچھلی جس نے یونا کو نگل لیا اور ایک خاص معجزاتی نشان۔ یسوع نے کہا یونا 3 دن اور 3 راتوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور 3 راتیں قبر میں رہے گا۔ یہ بہت سادہ سا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے گڈ فرائیڈے کی مصلوبیت اور ایسٹر سنڈے کی صبح اس بات سے کیسے مماثلت رکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ روایتی نقطہ نظر یسوع کو صرف 1.5 دن کے لیے قبر میں رہنے کا بیان کرتا ہے۔ پھر بھی بائبل واضح ہے، یسوع مر گیا اور اس کی لاش کو جلد ہی دن کے آخر میں قبر میں رکھ دیا گیا، سورج ڈوبنے سے پہلے، جب سبت کا دن شروع ہوا۔ اب اگر آپ یوحنا 19 باب کی 31 آیت پر غور کریں، لکھا ہے چونکہ یہ تیاری کا دن تھا کہ لاشیں سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت کا دن ایک خاص دن تھا۔ یہودیوں نے پلاطوس سے پوچھا کہ ان کی ٹانگیں توڑ دیں تاکہ وہ لے جا کر ان کو دفن کریں، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ پہلے ہی مر چکا ہے تو انہوں نے اس کی ٹانگیں نہیں توڑیں۔ چنانچہ اس کی موت کے فوراً بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یسوع کو وہیں رکھا، کیونکہ یہودیوں کا تیاری کا دن تھا اور اس کی قبر قریب ہی تھی۔ کیا آپ نے کہانی میں اس تضاد کو دیکھا؟ اگر مسیح جمعہ کی رات کو قبر میں تھا، یہ گڈ فرائیڈے ہے، تو یہ ایک رات ہے، اور پھر ہفتہ کا دن ایک دن ہے، پھر ہفتہ کی رات 2 راتیں ہیں، اور پھر اتوار کی صبح وہ زندہ ہوا، جو کہ 2 دن اور 2 راتوں کی طرح ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں اس سچائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں آپ 3 دن اور 3 راتوں کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکتے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حساب پورا نہیں ہوتا۔ پھر بھی یسوع نے کہا کہ اس کے مسیحا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں قبر میں رہے گا۔ اب واضح طور پر روایتی گڈ فرائیڈے ایسٹر اتوار کے وقت کے ساتھ کچھ غلط ہے، یہ کام نہیں کرتا، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کریں، اور اگر ان دنوں میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس کوئی نجات دہندہ نہیں۔ میں اس اہم موضوع پر مزید تفصیل میں بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کو واقعی ان اہم معلومات کی ضرورت ہے، یہ آپ کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی سچائی کے بارے میں بہتر طریقہ سے سمجھنے میں مدد کریں گی۔ اب تک کے سب سے زیادہ ڈرامائی اور حوصلہ افزا واقعات میں سے ایک یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ یسوع نے کہا اس کے وعدہ شدہ مسیحا ہونے کا واحد ثبوت یہ ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں قبر میں رہے گا۔ پھر بھی گڈ فرائیڈے سے ایسٹر سنڈے تک وقت پورا نہیں ہوتا۔ خدا باپ نے ایک بار کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اسے سنو۔ متی کی انجیل اس کے 5 باب کی 17 آیت۔ ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں، کیا میں
یسوع مسیح کو سن رہا ہوں۔ یسوع نے 3 دن اور 3 راتیں کہا۔ اب اگر وہ 3 دن اور 3 راتیں قبر میں نہیں رہتا تو وہ آپ کا نجات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک معجزاتی نشان تھا، صرف اس بات کی تصدیق کہ وہ کون ہے، کیا وہ واقعی ہی حقیقت میں مسیحا ہے، کیا ہم مسیح کو سن رہے ہیں۔ اگر وہ جمعہ کے دن مصلوب کیا گیا اور پھر جمعہ کی رات کو قبر میں رکھ دیا گیا تو یہ ایک رات ہے، اور پھر ہفتہ کا دن ایک دن ہے، اور ہفتے کی رات 2 راتیں، اور پھر اتوار کی صبح تک وہ پہلے ہی زندہ ہو چکا تھا۔ کیا یسوع مسیح کا بیان کردہ وقت پورا ہوتا نظر آتا ہے؟ اس میں درست طریقہ سے شمار نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم کوشش کریں تو بھی ایسٹر کی کہانی میں یہ بڑا تضاد بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ گڈ فرائیڈے سے ایسٹر سنڈے کا وقت زیادہ سے زیادہ 2 راتوں اور 1 دن میں سامنے آتا ہے، تو ہمارے پاس 1 اور رات اور 2 دن باقی ہیں۔ پھر بھی یسوع نے کہا کہ وہ 3 دن اور 3 راتوں تک قبر میں رہے گا۔ اگر ہم کچھ مختلف کہتے ہیں تو کیا ہم اسے دھوکے باز اور جھوٹا نہیں کہہ رہے؟ اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ درست شمار نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ اگر میں یسوع پر یقین رکھتا ہوں اور اس میں اضافہ نہیں ہوتا تو یہ مجھے کیا بتاتا ہے؟ کوئی غلط ہے۔ غلط کون ہے؟ آپ کلیسیا کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ وہ غلط ہے، لیکن کوئی تو غلط ہے، لہٰذا یا تو روایت کو غلط ہونا چاہیے یا یسوع نے غلطی کی۔ یہ یقینی طور پر ایک مشکل صورتحال پیدا کرتا ہے۔ زیادہ تر علماء دین اور مسیحی اسکالرز وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ آپ کا خادم شاید جانتا ہے کہ یہ ایک بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، تو وہ اس بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ویسے زیادہ تر لوگ یہ بحث کرتے ہوئے تنازع پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دن یا رات کے کسی بھی حصے کو پورا دن یا پوری رات شمار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت سارے دن کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسیح کے کہنے کلام کرنے کے ساتھ یہ مناسب طور پر فٹ بیٹھتا ہے؟ اگر یہ جمعہ ہے، جیسے جمعے کی رات 1 رات، ہفتے کا دن 1 دن، ہفتے کی رات دوسری رات اور دوسری رات، اور پھر اس کے بعد اتوار کی صبح ہمیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی ملتی ہے۔ یوں وقت پورا نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام عقیدہ ہے کہ جمعہ کی دوپہر کے آخری چند منٹ پہلے دن تھے۔ یہ ہماری تھوڑے وقت کی سورج کی روشنی دن کے حصہ کی نمائندگی کرے گی، اور جمعہ کی رات پھر پہلی رات ہوتی ہے، اور پھر ہفتے کا دن دوسرا دن ہوتا ہے، پھر ہفتے کی رات دوسری رات ہوتی ہے، اور پھر اتوار کی صبح کے پہلے چند منٹ وہ تیسرا دن ہے۔ اب یہ معقول لگ سکتا ہے، لیکن انتظار کریں۔ مصیبت یہ ہے کہ اب بھی یہ کام نہیں کرتا۔ یہ 3 دن اور صرف 2 راتوں کا شمار ہوتا ہے، نہ کہ 3 دن اور 3 راتیں جیسا یسوع مسیح نے کہا۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب کی 1 آیت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی صبح سویرے قبر پر گئیں جبکہ ابھی اندھیرا تھا، اور دیکھا کہ پتھر قبر سے ہٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ اسے سمجھ پائے؟ بائبل کہتی ہے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا جب مریم اتوار کی صبح قبر پر گئیں اور اسے خالی پایا۔ یسوع دن نکلنے سے پہلے ہی زندہ ہو گیا تھا، چنانچہ وہ اتوار کے دن کے کسی بھی حصے کے لیے قبر میں نہیں تھا، اس لیے اس کو دن کے طور پر شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یوں ہمارے پاس کتنا وقت رہ جاتا ہے؟ ہمارے پاس جمعہ، جمعے کی رات، ہفتے کا دن، ہفتے کی رات، اور یہ اب بھی ویسے نہیں ہے جو یسوع مسیح نے کہا۔ یہ اس کے مطابق نہیں جیسا یسوع نے کہا کہ وہ کب تک قبر میں رہے گا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا، یا تو یسوع کے الفاظ سچے نہیں تھے، اس نے جھوٹ بولا، یا گڈ فرائیڈے سے ایسٹر سنڈے تک کی ٹائمنگ بائبل کے مطابق درست نہیں۔ یہ ہمیں ایک مشکل سوال کی طرف لاتا ہے۔ کیا آپ کو روایت کے مطابق چلنا چاہیے یا ہمارے خدا کے کلام کے مطابق؟
मत्ती की इंजील उसके 12 बाब की 40 आयत में यीशु ने कहा 3 दिन और 3 रातें, और यीशु अपने इस कलाम के बारे में बहुत ही मखसूस था। बाइबल खुद हमें बताती है कि इसका क्या मतलब है। खुदा ने रोशनी को अंधेरे से अलग किया। खुदा ने रोशनी को दिन कहा और अंधेरे को रात, जिसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब उसके 1 बाब और उसकी 4 से 5 आयत में मिलता है। यहाँ कोई गैर यकीनी नहीं है। खुदा ने बिल्कुल ठीक वजाहत की है कि रात क्या है और दिन क्या है। ये कुछ हिस्सों या कुछ घंटों का मामला नहीं है। खुदा का पाक कलाम खुद कहता है कि यीशु मर गया और जी उठा ताकि हमारा नजात दहिंदा बनने के लिए बिल्कुल सहीफा के मुताबिक हो। क्या इससे आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए? क्या इससे आपकी इबादत करने का तरीका बदलना चाहिए? क्या वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खुदा की इबादत कैसे करते हैं? अब ये एक मुश्किल सवाल है। क्या इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? हर काम के बारे में उसे करने का सिर्फ एक ही सही तरीका है। क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है? क्या आपके ख्याल में ये वाकई अहमियत रखता है कि हम खुदा की इबादत कैसे करते हैं? तो मेरे ख्याल में खुदा की इबादत का एक सही तरीका है। क्या आप इस तरीके से खुदा की इबादत नहीं करना चाहते जिसकी वो तारीफ करता है? वो सही तरीका फिर वाकई फर्क पड़ता है। आप इन लोगों की तरह नहीं बनना चाहते जिन्हें मसीह ने इबादत के बेकार तरीके पर अमल करने के तौर पर बयान किया। कोई भी मसीह का इनकार नहीं करना चाहता। अगर हम यीशु की कही हुई बातों पर यकीन नहीं करते या अगर हम इसकी अपनी तशरीह करने की कोशिश करते हैं, क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम मसीह का इनकार कर रहे हैं? हम कह रहे होंगे कि यीशु नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, कि सिर्फ वही निशानी जो यीशु मसीह ने कही थी ये साबित करेगी कि वो नजात दहिंदा है। गुड फ्राइडे से ईस्टर संडे तक का मंजरनामा हमारे खुदा और नजात दहिंदा के कलाम से मुतसादम है। ये इनकार करता है कि यीशु ने मसीह की निशानी को पूरा किया। यूहन्ना की इंजील पर गौर करें। कौन झूठा है मगर वो जो इनकार करता है कि यीशु मसीह है। जो भी बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं होता। जो बेटे को कबूल करता है उसके पास बाप भी है। तो हमारे पास एक इंतखाब है। आइए खुदा के बेटे को तस्लीम करना यकीनी बनाएं। हम जानते हैं कि हम जुम्मा की सुपहर, मसलूबियत और ईस्टर संडे के दरमियान 3 दिन और 3 रातें पूरे होते नहीं देखते। तो हकीकत क्या है? यीशु को कब मसलूब किया गया और फिर दोबारा जिंदा किया गया? ठीक हकाइक ये हैं। बिल्कुल बाइबल की सच्चाई के मुताबिक यीशु को दरअसल बुध को मसलूब किया गया और हफ्ता सब्बत के आखिर में खुदा ने उसे दोबारा जिंदा किया। अब आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन ये एक खुले जहन और एक बाइबल का मुतालिया करने वाला है जो इन हकाइक को समझ सकता है। यहाँ कुछ हैरान कुन हकाइक हैं। जिस हफ्ते यीशु को मसलूब किया गया उसमें असल में 2 सब्बत थे। यूहन्ना की इंजील को याद रखें। ये हवाला हमें बताता है, बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक खास दिन था। यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब की 31 आयत। ज्यादातर का ख्याल है कि ये हवाला बाकायदा हफ्तावार सब्बत के दिन के बारे में बात कर रहा है, जो जुम्मा के गरूबे आफ्ताब से हफ्ते के गरूबे आफ्ताब तक मनाया जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर ये समझते हैं कि यीशु जुम्मा को मसलूब हुए और जुम्मा ही को उन्हें दफन किया गया, गुड फ्राइडे के दिन। लेकिन ये सच नहीं है। बाइबल 2 किस्म के सब्बत के दिनों के बारे में बताती है। आम हफ्तावार सब्बत का दिन जो हफ्ते के हर 7वें दिन आता है, और 7 सालाना सब्बत के दिन जो हफ्ते के किसी भी दिन पर आ सकते हैं। सब्बत का दिन जो यीशु के दफन होने के फौरन बाद गरूबे आफ्ताब के वक्त शुरू होने वाला था, उन सालाना सब्बत के दिनों में से एक था। ये बिल्कुल भी जुम्मा नहीं था।
بائبل کہتی ہے کہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو 7 سالانہ سبت کے دنوں کے اعلیٰ و خاص دن اور باقاعدہ ہفتہ وار سبت کے دن کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ کون سا سبت تھا جو یسوع کے دفن ہونے کے فوراً بعد آیا؟ اس کو خاص دن، خاص سبت یا ہائی سبت کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح منایا اور پھر اسی رات اسے گرفتار کر لیا گیا، اور اگلا دن وہ تھا جب اسے مصلوب کیا گیا۔ آخر میں اسے جلدی سے قبر میں رکھ دیا گیا۔ جس طرح سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ خاص سبت، اعلیٰ دن، بلند دن شروع ہونے جا رہا تھا، جو ان 7 سالانہ سبت کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ اب وہ بے خمیری کی روٹی کا پہلا دن شروع ہونے والا تھا، جو کہ ہائی سبت ہوتا ہے، جس کو ہم خاص سبت بھی کہتے ہیں یا خاص دن بھی کہتے ہیں۔ اس سال بے خمیری روٹی کا سالانہ مقدس دن بدھ کی شام سے جمعرات کی شام تک منایا گیا، پھر جمعہ کے غروب آفتاب سے ہفتہ کے غروب آفتاب تک آیا۔ اس کے بعد عام ہفتہ وار سبت منایا گیا۔ حقائق بتاتے ہیں کہ یسوع کی موت 3 بجے کے قریب ہوئی بدھ کو، اور اس دن غروب آفتاب سے پہلے اسے دفن کیا گیا۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے یسوع مسیح نے جیسا کہا کہ وہ 3 دن اور 3 رات زمین کے سینہ میں دفن رہے گا، قبر میں رہے گا، کیا وہ حساب پورا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آئیں شمار کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس بدھ کے غروب آفتاب سے جمعرات کے غروب آفتاب تک 1 رات اور 1 دن پورا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جمعرات کے غروب آفتاب سے جمعہ کے غروب آفتاب تک 2 رات اور 2 دن پورے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس جمعہ کے غروب آفتاب سے ہفتہ کے غروب آفتاب تک 3 رات اور 3 دن پورے ہوتے ہیں۔ یہ شمار پورے طریقے سے کام کرتا ہے۔ یسوع مسیح 3 دن اور 3 رات قبر میں رہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ وہ عین وقت پر دوبارہ زندہ ہوئے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ خالی قبر پر موجود فرشتے نے اس کی تصدیق کی، جس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل میں یوں ملتا ہے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ متی کی انجیل اس کے 28 باب کی 5 اور 6 آیت۔ بائبل مقدس کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ گڈ فرائیڈے سے ایسٹر سنڈے کی روایت صرف گمراہ کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بائبل میں درج تفصیلات کو دیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے اور اپنی روایات کا یسوع کے اپنے کلام سے موازنہ کریں گے۔ اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی خدا میں بہتر ہو جائے گی، یہاں تک کہ جس دن آپ اس کی عبادت کرتے ہیں یہ اس پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اب اگر آپ یقین کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یسوع نے کہا، میرے پیچھے چلو۔ وہ آپ سے توقع کرتا ہے سچے پرستار باپ کی روح اور سچائی سے عبادت کریں گے، پرستش کریں گے، کیونکہ باپ ایسے ہی لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، جس کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے۔ خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آئیے یقینی بنائیں کہ ہم بھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ عید کے لیے روایات کے حوالے سے زیادہ بامعنی انداز اختیار کیا جائے؟ روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک بہت زیادہ اہم متبادل طریقہ۔ اب ان 3 دن اور 3 راتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جن ساتھیوں سے ہم نے بات کی، ان میں سے بہت سے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ واقعی اتنا اہم ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ داؤ پر کیا لگا ہے۔ آپ کی پرستش، آپ کی عبادت، جس کے بارے میں یسوع نے بات کی تھی جب اس نے یہ تبصرہ کیا تھا، اس بات کی واحد علامت کے طور پر کہ وہ مسیحا ہے، وعدہ کیا ہوا مسیحا۔ اسوری سلطنت کے زمانہ میں
यूना के साथ एक वाकया से ताल्लुक रखने वाला निशान कि ये वाकई इस मामला से ताल्लुक रखता है कि वो कौन है। इसके साथ हमारे ताल्लुकात का इन्हसार भी इस पर है कि उसके कलाम के मुआफिक 3 रात और 3 दिन पूरे हों और वो दिए हुए निशान के मुताबिक वक्त मुकर्ररा पर मुर्दों में से जी उठे। अगर हम इन मामलात पर यकीन कर सकते हैं तो हम यकीन रखते हैं कि एक खुदा है और दुनिया उसके कंट्रोल में है और वही हर चीज के लिए फैसला करने वाला है। लिहाजा जब आप ये जान जाएंगे तो बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। दर हकीकत आपके खुदा से रिश्ते के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि हम इसके बारे में सोचते हैं, जहां मसीही होने के नाते हम हमेशा कहते रहते हैं कि यीशु खुदाबंद है, यीशु हमारा नजात दहिंदा है। अगर यीशु खुदाबंद है तो इसका मतलब है कि वो आपका आका है। इसका मतलब ये है कि हमें ये जानना होगा कि उसने हमें क्या सिखाया और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। और अगर उसने कहा कि 3 दिन और 3 रातें और वो मेरा खुदाबंद है, तो इससे मुराद 3 दिन और 3 रातें ही हैं। और शायद ये देखना अच्छा है कि उसने और क्या कहा कि मुझे इस बात पर यकीन करने की ज़रूरत है जो कलाम भी उसके लबे मुबारक से सादर हुआ। अगर मैं उसके शागिर्द होने का दावा करता हूँ तो उसकी पैरवी भी करना होगी। मेरे ख्याल में ये आपके लिए, हम सब के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि खुदा का कलाम कमाल है, उसमें कोई कमी नहीं। हमारे नाज़रीन जो इसे देख रहे हैं, और अब एक सवाल उनके दिलों में है कि अब मैं क्या करूं, अगला कदम क्या है जो मुझे ये समझना शुरू करने के बाद उठाना चाहिए। ये खुदा के कलाम को कबूल करना और उस पर अमल करना है। और इस मामले में ये यीशु मसीह को मसीहा के तौर पर कबूल करने का मामला है, खुदा के बेटे के तौर पर जो जिंदा हुआ, और इससे आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इसका तकाजा है कि हम अपने आप को पेश करें खुदा के सामने, यीशु मसीह के सामने, घुटने टेकें, उसे अपने खुदावन और हमारे नजात दहिंदा के तौर पर तस्लीम करें, उसके कलाम पर गौर करें, उसे कबूल करें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। उसने कहा था कि ऐसा होगा और वैसा ही हुआ, लेकिन सारी मुश्किल चीज गलत रवायत है जो गुड फ्राइडे के तौर पर हमने अपना ली थी। तमाम रवायात बुरी नहीं होती, लेकिन जब भी कोई रवायत कलाम खुदा के खिलाफ जाती है तो ये शक करने और रवायत को हटाने का वक्त है। और ये करना मुश्किल है, लेकिन ये वही है जो हमें करना है। और एक बार जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये अंजील के पैगाम का एक हिस्सा है, ये खुदा की बादशाही की खुशखबरी की सच्चाई है, और आपके रहने के तरीके को तब्दील करना मुमकिन हो जाता है। उन गैर मसीही, गैर बाइबली रवायात को अपनी जिंदगी से हटाना मुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने मुस्तकबिल की खातिर खुदा से अहद करेंगे। हम कमेंट्स में आपसे सुनने के मुंतजिर हैं। क्या ये इस बात की यकीन दहानी करने का वक्त नहीं, आप जो यकीन और अमल करते हैं वो खुदा के कलाम पर मबनी है, इंसानी रवायात की बजाय बाइबल की सच्चाई के मुताबिक खुदा की इबादत करने का अहद करें। आपको बाइबल पर नजर डालने और हकीकी खुदा को जानने के लिए वक्त निकालने की जरूरत है। उसकी इज्जत इस तरह करें जिस तरह वो इज्जत करवाना चाहता है, ना कि इंसानों की बनाई हुई ईदों की रवायात के जरिए। इसकी बजाय उसके दिनों और उसकी ईदों में उसकी इबादत करें। खुदा के मुकद्दस अयाम, इबादत के बाइबली अयाम को देखें, और खुदा के मुकद्दस अयाम बाइबल मुकद्दस में बयान ईदों को देखें और खुदा और हमारे मसीह यीशु की पैरवी करें। अपनी बाइबल को पढ़ें और उन्हें अपने लिए दरियाफ्त करें। द रेमा ऑफ गॉड के साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने खानदान और दोस्तों को बाइबल मुकद्दस की इस सच्चाई के बारे में बताना ना भूलें। खुदा की रहमत और फजल आप पर कायम रहे। दुआ में हमारे साथ शामिल रहें और हमारे लिए भी दुआ किया करें।